اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو معکم اینما کنتم۔ شروع اس وحدہ لا شریک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ حمد و تعریف اس رب الارباب کے لیے ہے، جہاں کہیں بھی ہم چلے جائیں وہاں وہ حاضر ہے۔ ہمارا سفر عالم طبیعت یعنی عالم مادہ سے ہم طے کرتے ہیں، ظاہری شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ شریعت ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے جسم کے آلودگیوں کو کس طرح آپ برطرف کریں اور آپ کے فعل کو کس طرح پاک کر سکیں۔ آنکھ، کان، زبان یعنی اس کو تربیت دیں تاکہ وہ گناہ میں نہ پڑ جائیں۔ اگر وہ آلودہ رہیں گے تو پھر آپ آگے سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، پھر عالم نفس میں وارد ہوتے ہیں۔ عالم نفس جو آپ کے صفات اس میں ظاہر ہوتے ہیں، وہمیات میں آپ کے صفات ابھر کے آتے ہیں، آپ کے کوالٹیز وہاں پر وجود میں آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنے اخلاق کو سنواریں گے اور وہ جو بد اخلاقیاں ہیں اس کو صاف کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو 40 منزلوں کو طے کرنا ہے۔ جب آپ 40 منزلیں طے کر لیں گے تب آپ اس نفس سے آزاد ہو جائیں گے، اس خواہشات سے آزاد ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو آپ خالص کر لیں گے، یعنی اپنی نیت اور اپنے عمل کو خالص کر لیں گے۔ جو اپنی نیت اور عمل کو خالص کر دیتا ہے اسے مخلص کہتے ہیں۔ اگر آپ 39 منزلیں طے کیے، 40ویں منزل آپ طے نہیں کیے تو آپ وہ مخلص کے کیٹیگری میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ ابھی آپ اپنے نفس کے قید سے آزاد نہیں ہوئے ہیں، اسی بنا پر آپ کی نیت اور آپ کا عمل خالص نہیں ہے۔ آپ سالک الی الجنہ ہیں مگر سالک الی اللہ نہیں ہیں۔ سالک الی اللہ کب ہوتا ہے انسان؟ جب اپنے آپ کو خالص کر دے اور اپنے نفس کو مطمئنہ تک پہنچا دے، جسے ہم کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ یہ جو آپ سفر کر رہے ہیں، یہ جو منزلیں طے کر رہے ہیں، بغیر استاد کے سخت ہے۔ ایسا ہے جیسے کہ آپ اندھے ہیں اور آپ کو کئی راستے طے کرنا ہے، تو کوئی ہو جو آپ کو طے کرائے۔ اگر 39 منزل آپ کو کوئی طے کرا کے ایک روڈ باقی رہ گئی اور آپ کو کہے کہ گھر سامنے ہے اور آپ کو چھوڑ دے تو کیا آپ گھر پہنچ پائیں گے؟ تو اس عالم نفس کو جو آپ طے کر رہے ہیں وہاں پر ایک استاد کی ضرورت ہے جو اس مرحلوں سے گزر چکا ہو، وہ آپ کو رہنمائی کرے گا۔ آپ یہاں پر اندھے کی طرح ہے، یہاں پر آپ کو کچھ ذکر دے گا، مراقبہ کرائے گا، ریاضت کرنے کو کہے گا۔ اصل یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب مقدمہ ہے، اپنے اندر ایک کوالٹی کو آپ لانا چاہتے ہیں، اپنے اندر وہ استعداد کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک میگنیٹ ہے، اس میں اگر ملاوٹ ہو تو لوہا جذب نہیں ہوتا اس کی طرف، کیونکہ ابھی اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں پائی جا رہی ہے جو اپنی طرف کھینچ سکے۔ تو اس کو صاف کرنا ہوگا، پاک کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی وہ منزلیں طے کرنا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے، خواہشات کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم
اس مرحلے پر پہنچیں گے جہاں پر ہماری نیت اور ہمارا عمل خالص ہو جائے گا، تب ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ ایک ہوتا ہے صراط اور ایک ہوتا ہے سبیل، دونوں کے معنی ایک ہی ہے، راستے کے۔ فرق کیا ہے اس میں؟ فرض کریں آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے، تو آپ گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے وہ ہائی وے روڈ پر آتے ہیں۔ گلی کوچے میں آپ کو کئی مشکلات آ سکتے ہیں، کہیں راستے بند ہو، پھر آپ پلٹ کے کہیں جاتے ہیں، کوئی آپ کو رہنمائی کرنے والا ہو، کون سی گلی سے آپ وہ ہائی وے تک پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کو کوئی رہنمائی کرنے والا ہونا چاہیے، تو آپ کو گلی کوچوں سے پار کر کے آپ کو وہ صراط مستقیم تک پہنچا دے، یعنی وہ سیدھے راستے کی طرف پہنچا دے، وہ ہائی وے روڈ تک پہنچا دے۔ یہ جو آپ گلی کوچے میں سفر کر رہے ہیں، یہ وہی عالم نفس میں سفر کر رہے ہیں۔ وہاں پر ایک رہنما کی ضرورت ہے جو آپ کو ڈائریکشن بتائے، جیسا کہ آپ کو ایک میپ کی ضرورت ہوتی ہے، آن لائن ایک میپ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ آن کر کے آپ وہ گلی کوچے سے گزرتے ہیں اور ہائی وے تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر آپ کو ہائی وے میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو اس میپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا مجھے ایئرپورٹ پہنچائے گا، تو آپ کو ابھی میپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود وہ راستہ طے کریں گے۔ تو یہاں پر جو سبیل ہے وہی عالم نفس میں جو آپ طے کر رہے ہیں، وہ راستہ جو طے کر رہے ہیں اسے سبیل کہتے ہیں۔ اور وہ جو عالم نفس سے نکل کر نفس مطمئنہ تک پہنچ گئے ہیں، جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اللہ کی طرف رجوع کر، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، یعنی اب رجوع کر رہا ہے اللہ کی طرف، اب رجوع کر رہا ہے اللہ کی طرف، اب جذب ہو رہا ہے۔ کب ہم جذب ہوں گے، کھینچے جائیں گے اس کی طرف؟ وہ اپنی طرف کب کھینچ رہا ہے؟ جب ہماری نیت اور عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ سبیل جو ہم راستہ طے کر رہے ہیں عالم نفس میں ہیں، وہم میں ہیں، وہاں پر ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں خالص نہیں ہے، نیت ہماری خالص نہیں ہے، عمل ہمارا خالص نہیں ہے، اس لیے وہ جذب نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم جو نیت کر رہے ہیں ملاوٹ ہے اس میں، اس لیے ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ یہ سالک جو سفر کر رہا ہے وہ سالک الی الجنہ ہے، سالک الی اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ جب تک کہ وہ اپنے نیت کو، اپنے عمل کو خالص نہ کر دیں، یعنی مخلص نہ ہو جائے۔ صراط مستقیم پر کون ہے؟ صراط مستقیم پر اللہ کہہ رہا ہے جس پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ اللہ کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے کس پر نعمتیں نازل کی؟ وہ نبیوں میں سے ہے، وہ صدیقین میں سے ہے، وہ شہداء میں سے ہے جو اپنے نفس کو مار ڈالے ہیں اور خدا کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ صالحین میں سے ہے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، جو خالص ہے، یعنی وہ مخلص کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ جب تک وہ مخلص نہ ہو جائے وہ سالک الی اللہ نہیں کہلائے گا۔ جو یہ کتاب کے مصنف ہیں انہوں نے 12 منازل اس میں بیان کیے ہیں، اسی 40 منزلوں کو 12 میں تقسیم کیے ہیں، اس کو اس طرح بیان کیے ہیں: اسلام اصغر، ایمان اصغر، ہجرت صغریٰ، جہاد اصغر، اسلام اکبر، ایمان اکبر، ہجرت کبریٰ، جہاد اکبر،
پھر اس کے بعد اسلام اعظم، ایمان اعظم، ہجرت عظمیٰ اور جہاد اعظم، یہ 12 منزلیں وہ طے کر کے پھر وہ مخلص کے وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اپنی نیت، خالص نیت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، عمل اس کا خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ مخلص ہو چکا ہے، اپنے عمل کو خالص کر چکا ہے، وہاں پر جذب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک استاد کی ضرورت ہے آپ کو، یہ جو منزلیں طے کرنا ہے آپ کو استاد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد خود خدا استاد بن جاتا ہے، خود خدا آپ کو وہ منازل طے کرائے گا، پھر وہ عالم عقل میں آپ وارد ہوتے ہیں، پھر آپ کو اسماء الہی کے تجلیات ہوتے ہیں، پھر آپ پر اللہ کے تجلیات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مقام احادیت آپ کے اندر قابلیت پیدا کرنے کے لیے استاد آپ کو مراقبہ کراتا ہے، ریاضت کراتا ہے، ذکر دیتا ہے۔ جب آپ اس مخلصین کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر خود وہ چیزیں آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں، وہ اسماء الہی آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ذکر، مراقبہ، ریاضت کا سہارا لینا پڑتا ہے، پھر آپ سالک الی اللہ کہلائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سالک الی الجنہ ہیں۔ جب تک آپ کے اندر وہ استعداد پیدا نہ ہو آپ مخلص نہیں بن سکتے۔ آپ کے اندر ملاوٹ ہے، آپ کی نیت اور عمل خالص نہیں ہے، اور عالم عقل میں آپ وارد نہیں ہو سکتے۔ آپ اسی عالم خیال میں، وہیں جنت میں ہیں۔ اور یہ جو ہے کافر ہو یا مسلمان ہو، جو کوئی بھی ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ عالم وہم میں جو ہے وہ جو ریاضت کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تب بھی اس پہ جو ہے تجرد نفس ظاہر ہو رہا ہے، مگر وہ جو اسماء الہی کی تجلیات ہے، وہ جو عالم عقل سے جو لینا ہوتا ہے، وہ خاص مومنوں کے لیے ہے، ہر کسی کی دسترسی وہاں پر نہیں ہے۔ وہی حاصل کر سکتا ہے جو مخلص ہو، خالص ہو، اس کی نیت صرف خدا ہو، اس کا عمل صرف خدا کے لیے ہو۔ ہم عالم مادہ میں شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اخلاق کو ہمیں سدھارنا ہوتا ہے، جو وہمیات سے تعلق رکھتا ہے، جو صفات ہمارے ہیں وہ وہمیات سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں 40 منازلوں سے گزرنا ہے۔ جب ہم 40 منازلوں سے گزرتے ہیں تب ہم مخلص کہلاتے ہیں، جب ہم سالک الی اللہ ہے، واقعی میں اللہ کے لیے ہم حرکت کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری نیت اور ہمارا عمل خالص ہے، وہاں پر ہم مخلص کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد رب العزت اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کے بعد اپنی ذات کو ہم خالص کر دیتے ہیں، وہاں پر صرف خدا ہی کو پاتے ہیں، توحید افعالی، توحید صفاتی اور توحید ذاتی۔ ہر جگہ جو فعل نظر آئے گا وہ خدا ہی کا فعل نظر آئے گا، ہر جگہ پر جو صفات نظر آئے گی وہ خدا ہی کے صفات نظر آئیں گے، ہر جگہ پہ جو ذات ہے وہ خدا ہی کی ذات ہے۔ اپنے آپ کو خالص کر دیتا ہے، یعنی وہ مخلصین کے صف میں آ گیا ہے، اپنی ذات کو خالص کر دیا۔